رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے، اس کی توفیق سے ہم نے آج 21واں پارہ مکمل کر لیا نماز تراویح میں، اور 22واں پارہ بھی آدھا ہمارا ہو گیا۔ تو انشاءاللہ 21ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارے کی ابتدا میں یہ سورہ عنکبوت کا ہی تسلسل ہے۔ سورہ عنکبوت کے حوالے سے ہم نے کل بات کی تھی۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عمل کو، اور مشرکین جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی مثال ایک مکڑی کے گھر سے دی، کہ جیسے ایک مکڑی کا گھر بے بنیاد ہوتا ہے، بہت ہی کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، بے سہارا ہوتا ہے، اسی طرح مشرکین کا شرک بھی بے سہارا ہے، بے دلیل ہے، کہ ذرا سا کوئی ہوا کا جھونکا آتا ہے، دلیل کا جھونکا آتا ہے، تو پھر وہ فوراً جو ہے وہ ان کا شرک برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی صورت کے آگے 21ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ انسان کے لیے جتنی بھی اس دنیا میں مشکلات پائی جاتی ہیں، مصیبتیں پائی جاتی ہیں، جتنے بھی وہ غموں میں مبتلا ہے، ان تمام کی تمام پریشانیوں سے نکلنے کا ایک وظیفہ بتا دیا، بہترین علاج بتا دیا۔ علاج کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن آپ پہ نازل کیا اس سے تلاوت کیجیے، اور واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی انسان کسی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، غم میں ہے، ہم میں ہے، وہ کیا کرے؟ قرآن کھول کے بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پڑھے، اللہ تعالیٰ کے میسج کو پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا پیغام دیا ہے، اس کے لیے کیا آسانی کا پیغام دیا ہے، اور کیا کرے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرے، 2 رکعتیں پڑھ لے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہے وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اور آگے نماز کی 2 خصوصیات بتائیں کہ نماز کا فائدہ کیا ہے، یعنی انسان کو نماز پڑھنے کا اجر تو ملتا ہی ملتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کیا فوائد ہیں؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جب ایک انسان ایک نماز کو قائم کرتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا پابند بن جاتا ہے، تو یہ نمازیں کیا کرتی ہیں؟ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس شخص کو برائی سے روکتی ہیں اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہیں۔ برائی سے اور فحاشی کے کام، جتنے بھی فحاشی کے کام ہیں، زنا ہے اور دوسرے جتنے بھی انسان فحش گوئی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے گندی گندی اور بری باتیں کرتا ہے، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، سب سے یہ نماز روکتی ہے۔ نماز کی یہ بہت بڑی 2 خوبیاں ہیں، اور نماز بھی وہ کیسی کہ جس میں انسان کے اندر خشوع پایا جائے، انسان کے اندر وہ تذلل، وہ خضوع پایا جائے، کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو فقیر سمجھے، کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس کائنات کے تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تو میں سب سے ادنا ہوں، میں غلام ہوں، میں فقیر ہوں۔ جب انسان اس مزاج کے ساتھ نماز کو قائم کرے گا، جبھی اس کی نماز اس قابل ہوگی کہ وہ ان 2 چیزوں سے روکے، فحاشی سے اور برائی سے۔ تو آج ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم نمازی ہوتے ہوئے بھی بہت سی برائیوں میں مبتلا ہیں، فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پھر ہماری نماز میں کہیں خلل ہے، ہماری نمازوں میں کہیں نہ کہیں خلل پایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی صورت کے اختتام میں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے ایک طویل زندگی گزارتا ہے، 30 سال 40 سال 50 سال،
اس کو اس دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں جب وہ ملتی ہیں، مال و دولت سے اس کو نوازا جاتا ہے، اچھا گھر مل جاتا ہے، تو وہ ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید میں یہ ساری نعمتیں یعنی مجھے ہمیشہ کے لیے دے دی گئیں، میں نے تو لوٹ کے ہی نہیں جانا۔ جیسے کہ سورہ کہف میں ہم نے یہ سنا تھا کہ ایک شخص کو اچھے اچھے باغات سے نوازا گیا تو اس نے کیا کہا، وما اظن الساعة قائمہ، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قیامت بھی قائم ہونے والی چیز ہے۔ تو انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ مت سوچو کہ تمہیں موت نہیں آنی، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، اور موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ثم الینا ترجعون، چاہے وہ انسان ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق ہو، سب کو موت آنی ہے۔ اور اس کے بعد آگے دنیا کی حقیقت بیان کر دی کہ اس دنیا کی زندگی کے پیچھے انسان یعنی کیسے پیچھے پڑا ہوا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، عزت بنانے کے لیے، رتبہ بنانے کے لیے، مقام بنانے کے لیے۔ ہے کیا اصل اس دنیا کی حقیقت؟ فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اللہ اکبر، دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر کے بات ختم کر دی۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی، وما هذه الحیات الدنیا، یہ کیا ہے دنیا کی زندگی؟ صرف الا لہو ولعب، صرف فضول چیز ہے اور کھیل تماشا ہے، صرف اور صرف کھیل تماشا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، کوئی بھی گیم ہو، کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، ہاکی ہو، ایک وقت آتا ہے 1.5 گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد گیم ختم ہو جاتا ہے، گیم ختم ہو جاتا ہے۔ صرف 1-1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا گیم ہوتا ہے جس میں سب بہت فوکس سے کھیل رہے ہوتے ہیں، بہت خوشی سے، بہت شوق سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہر گیم میں یہ ہوتا ہے کہ گیم کا اینڈ ہوتا ہے، فنش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ زندگی بھی کھیل کود کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور اس کو جواب دینا ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اس دنیاوی زندگی میں اتنے زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا حاصل کرنی ہے۔ اصل ان کا ایک امیج کیا بن جاتا ہے ذہن میں، کیا وہ تصور کر لیتے ہیں؟ کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعنی دنیا میں جتنی بھی مادیت پرستی ہے، مٹیریلزم ہے کہ بھائی شو شاہ ہونی چاہیے، بڑی اچھی گاڑی ہونی چاہیے، بڑا اچھا مال، اچھا گھر ہونا چاہیے، صرف وہ ان چیزوں پہ جاتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے وہ غافل ہوتے ہیں، آخرت سے وہ غافل ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا پھر بہت برا انجام ہے، جیسا کہ ہم نے 19ویں پارے میں بھی سنا تھا کہ جو لوگ غافلین میں سے ہوتے ہیں، اعراض کیا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث سے، تو پھر ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ان کے منہ کے بل، سر کے بل جو ہے وہ گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن، اور ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمیں جو آج اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اور آگے ابھی یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ انسان کو موت زندگی کے کسی بھی وقت آ سکتی ہے، یہ نہیں سوچیں کہ صرف بڑھاپے میں موت آتی ہے۔ اس کے بعد اس سورہ نور میں آگے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس قرآن کو اگر ہم سمجھیں، قرآن کو دیکھیں، تو یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے آیات کو بیان فرما دیا، اتنی زیادہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، مثالیں بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان سمجھ جائے، کسی طرح انسان نصیحت حاصل کر لے۔ اب یہاں سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں بیان کی کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو الہ نہیں مانتے، تو ذرا غور و فکر کرو ان چیزوں پہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی اگر اوقات پہ غور کرے کہ وہ کیا تھا، اس کو ایک مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا جسم عطا کیا ہے، اس کی بنیاد کیا تھی، اس کی اصل حقیقت کیا تھی، اس کی اوقات کیا تھی، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو کیا ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی وجود پہ دلیل نہیں ہے؟
پھر آگے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ جتنے بھی شادی شدہ افراد ہیں بہت غور سے یہ آیت سنیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو بھی پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری بیویاں بھی انسان ہیں، تمہیں میں سے ان کو پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، ان سے راحت حاصل کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سکون رکھا ہے تو وہ نکاح کے بہترین نیک اور پاک رشتے میں رکھا ہے۔ نکاح کے علاوہ جتنے بھی افیئرز انسان چلاتا ہے، غلط ذرائع استعمال کرتا ہے عورت سے، کسی طرح تعلق بن جائے، تو یہ سارے ذرائع، اس میں سکون نہیں ہے۔ اس میں انسان کو وقتی طور پہ ایک سکون تو مل جاتا ہے، لیکن اصل سکون اللہ تعالیٰ نے نکاح میں رکھا ہے۔ یہاں فرمائے ازواجا، زوج کی جمع ازواجا یعنی بیویاں۔ تو اصل بیوی کا مقصد کیا ہے؟ سکون دینا۔ تو اگر کسی کی بیوی سکون نہیں دے رہی تو پھر اس بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا پاکیزہ رشتہ کس لیے بنایا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسروں کو راحت پہنچائیں، نہ کہ تکلیف دیں۔ وہ تکلیف کسی قول سے بھی دی جا سکتی ہے، کسی فعل سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 7 آسمان 7 زمینیں پیدا کی ہیں۔ خلق السماوات والارض، ذرا غور و فکر کیجئے ان آسمانوں پہ۔ یہ جو آسمان دنیا ہمیں نظر آ رہا ہے، ہماری نگاہ جہاں تک جاتی ہے یہ آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، بغیر کسی پلر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جتنا فاصلہ ایک آسمان تک ہے اسی طرح پھر اوپر دوسرے آسمان تک ہے، اسی طرح پھر 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح نیچے اسی طرح کی 7 زمینیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ زمین ایک نہیں ہے بلکہ زمین بھی 7 ہیں۔ سورہ طلاق میں اس کی دلیل موجود ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی بنائی، یعنی 7۔ اور احادیث میں باقاعدہ 7 زمینوں کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ کسی طرح تو نصیحت حاصل کرے، کسی طرح تو وہ تذکر ذکر سے نصیحت حاصل کرے، قرآن کریم کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح اس کے سامنے نشانیاں کھول کے بیان کر دیں۔ اس کے بعد سورہ روم میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مختصر بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے سورہ لقمان ہے آگے اسی بارے میں۔ تو سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت ہی عمدہ نصیحتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو تمام نصیحتیں کی گئی ہیں اس سے ہمیں یہ سمجھنے کو ملا کہ باپ کی اپنی اولاد کی جو تربیت کرنا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اس چیز سے بہت لاپرواہی کا شکار ہیں کہ اپنے بچوں کو صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ بس بچوں کو اچھی غذا فراہم کی جائے، اچھا رہن سہن، اچھے اسکول میں داخلہ کرا دیا تو یہ شاید تربیت پوری ہو گئی۔ نہیں، یہ تعلیم آپ دے رہے ہیں لیکن تربیت ایک الگ چیز ہے۔ ان کو اچھے اخلاق سکھائے جائیں، ان کو نماز کے لیے لایا جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کا حق بتایا جائے، اس کے بعد نبی کا حق، اس کے بعد لوگوں کے حقوق بتائے جائیں، تو پھر ان بچوں کی تربیت ہوگی، پھر وہ ایک اچھا انسان بن کے نمایاں ہوں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی بتائے اور کس طرح لوگوں کے حقوق بھی سمجھائے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، جب وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، تو پہلی نصیحت، پہلی سب سے بڑی، سب سے عظیم، سب سے زبردست نصیحت کیا کی؟ لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کے اندر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اچھا بھائی شریک کیوں نہ کریں؟ آگے وجہ بھی بتا دی، دلیل بھی دے دی، ان الشرک لظلم عظیم، شرک اس لیے نہ کرنا کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ عبادت کا پورا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کر کے کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائیں، کسی اور سے اولاد مانگنے لگ جائیں، کسی اور سے کھانے پینے کا مانگنے لگ جائیں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی نصیحت کیا کی کہ شرک نہ کرنا۔ آج آپ مجھے بتائیے، کیا ہم بحیثیت والد اپنے اولاد کو اس چیز کی بھی تربیت دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، تو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تو پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اتنا عالم بنائیں کہ ہمیں علم ہو، جبھی پھر ہم اپنی اولاد کو اس چیز کا علم دے سکیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے میرے بیٹے، انداز بھی دیکھیے، اے میرے بیٹے، کتنا محبت کا، شفقت کا انداز ہے اپنے بیٹے سے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو اور وہ فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، وہ بڑے بڑے محلات میں، بڑی بڑی چٹانوں میں اگر وہ چلا جائے ذرہ، یا بڑے بڑے آسمانوں میں وہ گم ہو جائے، ہوگا کیا؟ یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز کو لانے پر۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر چیز کو لانے پر، انسانوں کے سامنے ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جیسے سورہ زلزال میں آپ یہ سنتے رہتے ہیں، امام صاحب سے آئے تھے کہ جو شخص بھی رائی کے دانے کے برابر کوئی خیر کا کام کرے گا، کوئی نیکی کا کام کرے گا، تو وہ اس چیز کو دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ نیکی اس کے سامنے لے آئے گا، اور اسی طرح اگر کوئی شخص برائی کا کام کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو آج ہمیں بہت زیادہ اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی، اور اسی طرح اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پھر آگے انہوں نے اور بھی بہت سی مزید نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ بھلائی کا حکم دیجیے اور کیا کریں؟ برائی سے روکیں۔ دونوں کام کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، خیر کا حکم دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ برائی سے بھی روکیے۔ تو یہ ساری نصیحتیں ایک والد کو چاہیے، ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو سکھائے اور ان کی تربیت کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے بالکل اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہاں 5 چیزوں کا ذکر کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو علم غیب میں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی صرف قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ قیامت کی یہ نشانی ہے، تم تیاری کرو۔ قیامت کی بہت ساری چھوٹی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ بھائی قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ قیامت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جو لونڈی ہے وہ اپنی جو مالکہ ہے اس کو جنے گی، یعنی وہ اس کے اوپر حاوی آ جائے گی اور اس کے اوپر حکمرانی کرے گی۔ یعنی جو ایک بیٹی ہے وہ اپنی ماں کی ماں بن جائے گی،
آج ہم دیکھیں اپنی اولاد کے اخلاق، بیٹیوں کے اخلاق کیسے ہیں اپنی ماؤں کے ساتھ، یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے چرواہوں کو جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی اتنی مال و دولت لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ان پہ رشک کریں گے، واہ بھائی میں نے تو 5 فلور کی بلڈنگ کھڑی کر لی، پھر دوسرا آئے گا میں نے تو اتنے فلور بنا لیے، میں نے تو یعنی اس پہ پھر تفاخر ہوگا۔ تو یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ نشانیاں تو ہمیں بتا دیں کہ بھائی تیاری کر لو، بی ریڈی، تیاری کر لو قیامت کی، لیکن قیامت قائم کب ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہ علم غیب میں سے پہلی چیز یہاں ذکر کی۔ دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ نازل کرتا ہے، بارش اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے۔ آج سائنس کی ٹیکنالوجی سے بہت سارے لوگ جو علم فلکیات کے ماہر ہیں وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی کب بارش ہونے والی ہے، کب ہونے والی ہے، لیکن اس چیز سے بھی ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ چیز بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتی ہے۔ اچھا بھئی بارش ہونی تھی 10 بجے، بالکل سارے آسمان بادل غائب ہو گئے، کوئی بارش نہیں ہوئی اور کوئی بھی اثرات نہیں تھے، اللہ اکبر 5 منٹ میں بارش شروع ہو گئی۔ تو یہ بارش نازل کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کا مکمل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ماں کے رحموں میں کیا چیز ہے، یعنی بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ آج سائنس یہ سمجھتی ہے اور یہ پتہ لگا لیتی ہے کہ بھئی بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی، لیکن یاد رکھیے سائنس یہ کبھی نہیں بتا سکتی کہ وہ شخص جو پیدا ہوگا وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، بتائیے۔ حالانکہ پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ہی حدیث میں آتا ہے وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجْلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے بچے کے پیٹ کے اندر ہی، ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچے کے بارے میں سب لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، کتنا عمر جیے گا، کتنا کھائے گا پیے گا، لیکن اس کا مکمل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ علم غیب میں سے ہے۔ اور اسی طرح وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی شخص کو اس چیز کا علم نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا، کل وہ کیا کرے گا۔ آج ہم بہت بڑی پلاننگ کرتے ہیں، اگلے 1 دن کی، اگلے 1 مہینے کی، اگلے 10 سالوں کی پلاننگ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بڑا پلانر ہے، وہ اصل پلان کرتا ہے اپنے بندے کے بارے میں، اسی لیے انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، آخری چیز، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کو موت کہاں آنی ہے، یعنی اختتام پہ موت کا ذکر لایا گیا۔ انسان اگر اتنا زیادہ اس میں گھمنڈ آ جائے، اس کے پاس پیسہ آ جائے، لیکن آخری چیز موت پہ اس نے ضرور آنا ایک نہ ایک دن۔ آج ہم کہیں سفر کا عزم کرتے ہیں کہ ہم نے بنس روڈ جانا ہے، ہم نے حیدرآباد جانا ہے، یاد رکھیے ہمیں نہیں پتہ کہ شاید ہو سکتا ہے یہ موت کا ہی سفر ہم طے کر رہے ہوں، وہاں جا کے وہاں ہماری موت لکھی ہو، کسی کی موت کسی دوسرے ملک میں لکھی ہوتی ہے، وہ ایک بہانہ بن جاتا ہے وہاں جانا، وہاں جاتے ہی اس کو موت آ جاتی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات آپ سب جانتے ہیں، تو اس کا مکمل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس آیت میں علم غیب کے حوالے سے 5 چیزیں بیان کی۔ اس کے بعد آگے سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، مومنین کی جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، واقعی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی ایک نمایاں صفت یہ ہوتی ہے وہ زیادہ سوتے نہیں ہیں، پھر رات کو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح دعا کرتے ہیں، خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے بھی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے بھی۔ اور آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ تہجد کی نماز کا رزق سے بہت بڑا کنیکشن ہے۔ آج ایک انسان اگر مال کی کمی ہے، کاروبار میں مسئلہ ہو رہا ہے، پیسہ نہیں آ رہا، ذرا آپ تہجد پڑھ کے دیکھیے، تجربہ کر لیجئے، 1 ہفتہ 1 مہینہ تہجد کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے رو رو کے، کس طرح پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے یہ آپ ہی دیکھیں گے۔
تو یہ مومنین کی ایک بہترین صفت بتائی گئی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دے دی کہ جو لوگ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ہمارے لیے راتوں کو گزارتے ہیں. پیچھے ہم نے 19ویں پارے میں سنا تھا نا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. عباد الرحمن کی تو صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے راتیں گزارتے ہیں. آج آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، لوگ بہت سے ایسے ہیں کہ جو وہ کاروباروں میں راتیں گزار رہے ہیں. ہاں بھئی ہمارا سیزن ہے، ہم نے اس کے لیے راتیں گزارنی ہے. لیکن آپ وہ باسعادت لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں رات گزارنے آئے ہیں. کس طرح؟ سجدا وقیاما، سجدوں میں اور قیام میں، باتوں میں نہیں. یہ نہیں کہا کہ باتیں کرتے ہوئے کھیل کود کرتے ہوئے، نہیں، سجدا وقیاما یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں راتیں گزارنی ہے. اس کے بعد آگے سورہ احزاب ہے اس پارے کے اختتام میں. اس کی پہلی آیت یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیے، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں کی منافقین کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی کثرت کو دیکھ کے ان کے پیچھے نہیں جانا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ملا، اگر مسلمانوں میں بھی کوئی کسی کو کہہ دے بھائی یار اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اس کو برا نہیں مارنا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ہی کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے رکھیے. تو ہم مومنین کے لیے تو بالاولیٰ حکم ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. اس کے بعد آخری بات انشاءاللہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ویسے ہر صورت میں ہر پارے میں موتی بکھرے ہوئے ہیں کہ ہم جو بات لے کے بیٹھ جائیں تو اس میں بہت وقت لگ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ منتخب آیات سے بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اس پارے میں سورہ احزاب، اس پارے کے آخر میں سورہ احزاب ہے، اور پھر سورہ احزاب جو ہے وہ 22ویں پارے تک جا رہی ہے. تو اس پارے کی جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. خاص طور پہ عورتیں بہت غور سے بات سنیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ کو دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی عیش و عشرت ہی چاہیے تو پھر آ جائیے. فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو بس پھر آ جائیے کہ ہم پھر آپ کو بہت مال و متاع دیتے ہیں. اس آیت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر ہم سمجھیں ایک منٹ میں، غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں کو بہت سارا مال و متاع ملا. اب جب انصار کو، انصار کی عورتوں میں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تقسیم کیا مال کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 ازواج تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہوا تھا مال کا کہ بھائی ان کو میں نے خرچ کے لیے، جیب خرچی کے لیے یہ جو ہے وہ مال دینا ہے. تو مال غنیمت کو دیکھ کے ازواج نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ آپ تھوڑا سا مال بڑھا دیجئے، ہمارا جو ہے وہ گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا مال بڑھا دیجئے، اضافہ کر دیجئے. اب یہاں تصور کریں وہ وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ مال بڑھا دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ سادگی پسند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت جو ہے وہ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ناراض ہوئے. حالانکہ کوئی مطالبہ غلط نہیں تھا، یعنی کوئی حرام کام نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنے خرچ کے لیے، یعنی کم پڑتا ہے تو آپ مشکل ہوتی ہے ہمیں خرچ کرنے میں، آپ ہمیں تھوڑا زیادہ دے دیجئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی زیادہ ناگوار گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے کہ تم ایک طرف نبی کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور دوسری طرف یہ دنیا کا مال و متاع یہ مانگ رہی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر ناراض ہوئے کہ 1 مہینے تک ان سے پھر بات نہیں کی. تمام ازواج سے 1 مہینے تک پھر کنارہ کشی اختیار کی. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ پھر آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر تم یہ زندگی
اس دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو فتح علینا، تو پھر آ جاؤ بھائی، ہم تمہیں بڑا غنی کر دیں گے، بڑا مال و متاع دے دیں گے۔ تو حضرت عائشہ کو جب یہ آیت سننے کو ملی تو انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ نہیں، ہمیں کوئی مال و متاع زیادہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طرح پھر تمام ازواج نے جو ہے وہ اسی طرح کا اظہار کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دوبارہ اپنی ازواج کی طرف لوٹ گئے۔ تو اس میں عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، مردوں کے لیے بھی نصیحت ہے، تمام میاں بیویوں کے لیے نصیحت ہے کہ کس طرح اس پاکیزہ رشتے کو نبھانے کے لیے کس طرح صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے، نیک بیوی کی صفت یہاں ایک بیان کی گئی کہ نیک بیوی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو فوقیت دے، اللہ تعالیٰ کے دین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فوقیت دے، دین کی تعلیمات کو فوقیت دے۔ یہ نہیں کہ مال و متاع کو فوقیت دے اور اپنے شوہر کا جینا حرام کر دے کہ مجھے یہ خرید کے دو، مجھے یہ چیز لا کے دو، مجھے اتنی ڈیمانڈز آج کل کی عورتیں جو ہے وہ کرتی ہیں۔ تو اس میں بڑی ہدایت ہے تمام عورتوں کے لیے کہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے جو مال و متاع دیا ہوا ہے اس پر راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے مزید جو ہے وہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ نواز دے گا اپنے خزانوں میں سے۔ تو یہ منتخب آیات کا مختصر خلاصہ پیش کیا گیا 21ویں پارے سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جو میرے بھائی میری بہنیں اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں آئی ہوئی ہیں، ان کے لیے ان قرآنی جو مضامین ہیں اس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا لیں۔ رمضان کا صرف یہی ٹارگٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا لیں۔ اور یہ اعتکاف، یہ آپ نہیں اعتکاف میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے گناہ معاف کرے، تو اس نے آپ کو چن لیا اعتکاف کے لیے، اور آپ یہاں آ گئے۔ تو آپ نے اپنی راتوں کو، اپنے دن کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر کے اس کی عبادت میں گزار دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ تعلق مضبوط ہو جائے وہ کرنا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔